اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دھن سوار ہو جائے اس کے اوپر، مجھے گناہ چھوڑنا ہے، مجھے گناہ چھوڑنا ہے، مجھے گناہ چھوڑنا ہے، مجھے گناہ چھوڑنا ہے. تو ہم نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی ڈائری میں اپنے گناہوں کو لکھا. آئے ہائے، میں سچ بتا رہا ہوں، ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، کہ جنہوں نے اپنی ڈائری میں چپکے سے، اپنی کانفیڈینشیل ڈائری میں لکھ لیا انہوں نے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، میں ان گناہوں میں پھنسی ہوئی ہوں. غصہ لکھ لیا، لالچ لکھ لیا، گانا اور میوزک سننے کی عادت یہ بھی ایک گناہ ہے، اس کو لکھ لیا. کوئی بے ادبی اور بدتمیزی کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ لکھ لی، یا وعدہ کر کے اور بھول جانے کی عادت ہے، وقت کی پابندی کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ نے کسی کو ٹائم دیا کہ 5 بجے میں آؤں گا، یا آپ 5 بجے آ جائیں اور آپ وقت مقرر پر نہیں ملے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. تو ہم ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور اس کے بعد لگ گئے، روزانہ اس ڈائری کو کھولتے اور پڑھتے، آج میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آج میں یہ گناہ نہیں کروں گی. فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ڈائری کھول اور اپنے آپ کو یاد دلایا، دیکھو فلاں سے جب دوست سے ملاقات ہوگی اس وقت خطرہ ہوگا کہ یہ گناہ تم سے پھر نہ ہو جائے. جب بازار جاؤ گے، آفس جاؤ گے، بازار سے گزرو گے، آفس میں جاؤ گے، کالج یونیورسٹی میں جاؤ گے تو یہ گناہ ہو سکتا ہے. پھر پڑھ لیا اور ڈائری کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ میں آپ کا مسکین بندہ ہوں، میں آپ کی کمزور بندی ہوں، اتنے گناہ تو میں نے اپنے اندر ڈھونڈے ہیں، یہ آپ کے سامنے ڈائری پیش ہے، اللہ ان گناہوں سے میرا پیچھا چھڑا دیجیے، میری مدد کر دیجیے، اور بھی کچھ گناہ میں مس کر رہا ہوں تو انہیں مجھے یاد دلا دیجیے. اور جانے لگا، لوکل ٹرین سے جا رہا ہے، بائک سے جا رہا ہے، کار سے جا رہا ہے، پھر بائک پہ بیٹھا، بائک پہ بیٹھنے سے پہلے پھر ایک بار ڈائری کھولی، ان گناہوں سے مجھے بچنا ہے، بچنا ہے، مجھے بچنا ہے. امریکہ میں رہنے والے ایک نوجوان نے ڈائری میں گناہوں کو لکھ کر اور بار بار پڑھ کر اور بار بار نیا ارادہ اور دعا مانگ کر ایک ایسا دن اس کی زندگی میں آیا کہ اس نے شکر کے ارادے سے روزے رکھنے شروع کیے. اللہ یہ سب گناہ چھوٹ گئے، سب گناہ چھوٹ گئے. مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے ہمارے اکابر نظام الدین کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری اور دوسرے حضرات. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب تو وہاں موجود تھے ہی. وہ نوجوان میرا بڑا دوست تھا گہرا، میں اس کے رازوں سے واقف تھا. اس نے مجھے ڈائری دکھائی اور یہ دکھایا کہ الحمدللہ مستقل طور پر ان گناہوں سے چھٹکارا مل گیا. میں نے کہا کہ دیکھو حضرت جی کو دکھا دو، حضرت جی کو بتا دو، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر کی پابندی سے تم کو یہ دولت ملی ہے تو ان کو بتا دو، ان کو خوشی ہوگی. اور اللہ والوں کو جب خوشی ہوتی ہے تو پھر بہت نعمتیں ملتی ہیں. اس نے کہا میری ہمت نہیں ہے. میں نے کہا مجھے اجازت دو، میں بتاتا ہوں. میں ڈائری لے کر حضرت جی کے پاس پہنچا. آج تک مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں حضرت جی بیٹھے تھے، اور میں نے کہا کہ یہ جو سعودی نوجوان ہے جو امریکہ میں پڑھتا ہے، اس نے ایک طریقہ سوچا تھا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا،
اور ڈائری پہ اس نے لکھے تھے وہ گناہ جن میں وہ پھنسا ہوا ہے، اور محنت کرتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، روتا رہا۔ اس سفر میں اس نے بتایا کہ الحمدللہ سب گناہوں سے مستقل طور پر چھٹکارا مل گیا۔ حضرت جی عجیب طرح سے متوجہ ہوئے، فرمایا اچھا وہ ڈائری ہے؟ میں نے کہا جی وہ ڈائری۔ میں نے ڈائری پیش کر دی، حضرت ڈائری پر ورق پلٹتے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے گئے۔ کہا بلاؤ اس نوجوان کو۔ بلایا میں نے، وہ آیا بیچارہ سر جھکا ہوا شرمندہ، بجائے اس کے کوئی فخر ہوتا، کوئی تکبر ہوتا، وہ آیا بیٹھ گیا۔ حضرت نے گلے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور اس نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو استقامت عطا فرمائے۔ گناہوں کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہے، ناممکن ہوتا تو اللہ ہم سے اس کا مطالبہ کرتے ہی نہیں۔ اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ہم کو آج اعتراف کر لینا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے گناہوں کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا ہی نہیں، وہ کوشش نہیں کی، وہ تدبیریں اختیار نہیں کی، وہ عزم نہیں کیا، اس طرح رو رو کر دعائیں نہیں مانگی۔ کسی کا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح فکر مند اور بے چین ہوتا ہے۔ کسی کی بیوی کے ہاں جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے اور بیوی لیبر روم میں ہوتی ہے اور کیس پیچیدہ ہوتا ہے تو اس شوہر کا کیا حال ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے بے چینی کی، بے قراری کی۔ اور اس وقت جس دل سے دعا نکلتی ہے، اگر اس طرح کی کیفیت ہماری ہو جائے گی گناہوں کے چھوڑنے کے سلسلے میں، اس طرح کی بے چینی اور بے قراری، اس طرح کی دعا اور مناجات، اس طرح کی توبہ، اس طرح کا ارادہ، تو انشاءاللہ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جس کی زندگی سے گناہ نکل نہ جائے۔ اور جس دن گناہ نکل جائیں زندگی سے، وہ ہے عید کا دن، وہ ہے خوشی کا دن۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ لذت ہی کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ یقین جانیں اور سب یہاں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو اگر گناہوں کی لذت کبھی کبھی کچھ تجربہ ہوا ہے تو ان کو گناہوں کے چھوڑنے کی لذت کا بھی تجربہ بار بار ہوا ہوگا۔ گناہوں کے چھوڑ دینے اور گناہوں سے اپنے کو روک لینے کی جو لذت ہے وہ کہیں زیادہ بڑی ہے، دیر تک وہ لذت رہتی ہے، حقیقی لذت ہے۔ گناہوں کی لذت جھوٹی لذت ہے، گناہوں کی لذت کے ساتھ الجھن ہے، بالکل جیسے انسان کے بدن میں کھجلی ہوتی ہے، دانے نکلتے ہیں تو بڑا جی چاہتا ہے کہ اس کو کھجلائے، تو کھجلاتے وقت تو مزہ آتا ہے، لیکن کھجلانے کے بعد بہت دیر تک اس میں جلن رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے۔ تب آدمی سوچتا کہ میں نے کھجلایا نہ ہوتا اور اس کیفیت کو تھوڑا برداشت کر لیا ہوتا تو مجھے یہ تکلیف نہ ہو رہی ہوتی۔ گناہوں کے کرنے سے جو لذت ملتی ہے وہ جھوٹی لذت ہے، اور گناہوں کے چھوڑ دینے سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینے سے جو لذت ملتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی لذت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسروں سے زیادہ واضح ہو جائیں، یہ ہے عالم۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کا مطالعہ زیادہ ہے، کتابیں لکھی ہیں، مصنف ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بڑا عالم۔ حقیقی طور پر بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جائیں، وہ سمجھ جائے کہ ایک بار کے جھوٹ بولنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، ایک بار کی بد نظری سے کتنا نقصان ہوتا ہے، ایک بار کی بد کلامی سے، بے ادبی سے، اپنے کسی بڑے سے
ذرا تیز آواز میں کچھ کہہ دینے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، جو یہ سمجھ لے وہ ہے اصل میں بڑا عالم۔